اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں ہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکون پایا۔ 60 ہجری محرم میں پیش آنے والا وہ واقعہ جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حق کی ابدی فتح۔ 72 سال کے امام حسین نواسۂ رسول، جنت کے سردار، اپنے پورے خاندان اور 72 جانشین ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ علی اکبر آپ کا غرور اور حضرت عباس آپ کے بازو تھے۔ خلافت مولا علی کے دور میں بھی حضرت عباس جنگ صفین اور جنگ جمل میں آپ نے بھی حصہ لیا اور آپ دشمن کی صفوں میں ایسے گھس کے لوگ کہتے کہ علی کا شیر آ گیا ہے۔ آپ کو ابو الفضل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ گھوڑے پر بیٹھتے تو گھوڑے کا حصہ ہی نظر آتے۔ کربلا میں آپ سکہ سکینہ کہلائے، یعنی پانی پلانے والے۔ امام حسن کے دور خلافت ختم ہوئی اور معاویہ نے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تو حضرت عباس ہی تھے جو بہت غصہ ہوتے اور کہتے، بھائی آپ کہو تو میں اکیلا جا کر معاویہ کا سر قلم کر کے آپ پاس لے آؤں۔ آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا کیونکہ آپ بچپن سے ہی بے انتہا خوبصورت، چاند کی طرح چہرہ روشن، لمبے قد کے، آپ 7 سال کی عمر میں نیزہ اٹھا لیتے تھے۔ مولا علی اور ام البنین جو آپ کی والدہ تھیں ہمیشہ آپ کی تربیت وفا کی۔ جب حضرت امام حسین کا قافلہ مکے سے کربلا کی طرف جانے لگا تو آپ نے اپنی بیوی ام لبابہ اور 4 بیٹے فضل، محمد، قاسم اور عبداللہ کو مدینے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں حسین کا ساتھ دینے جاؤں گا کیونکہ آپ جنگ کرنے نہیں، کوفیوں کے خط پر آپ کو بلایا گیا تھا۔ راستے میں جب مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ تو حضرت عباس آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ امام حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو ہماری چھاؤں ہیں۔ جب 7 محرم کو ابن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آیا اور اس نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور پانی بند کر دیا تو آپ بی بی سکینہ کی وجہ سے نہر فرات کی طرف گئے اور 4000 فوجیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے نہر فرات سے پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب 2 دن گزر گئے اور 9 محرم آ گیا تو بچے پانی کی پیاس سے بلکنے لگے تو حضرت عباس نے امام حسین سے بہت اصرار کیا اور کہا کہ مجھے پانی لانے دیں، میں پانی لے آؤں گا۔ آپ کے بار بار اصرار کرنے اور بچوں کے رونے کی وجہ سے حضرت امام حسین نے آپ کو اجازت دی اور 30,000 کی یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ آپ دشمن کی صفوں میں نعرہ لگاتے ہوئے گئے، میں عباس ہوں، علی کا بیٹا، حیدر کا شیر۔ آپ خود بھی 3 دن کے پیاسے تھے۔ نہر فرات تک پہنچے، چلو میں پانی بھی لیا اور پھینک دیا یہ سوچ کر کہ حسین پیاسے ہیں، جب تک دشمن کی فوج نے نہر فرات کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر نیزوں تلواروں کا وار شروع ہو گیا۔ آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے بائیں ہاتھ میں علم اور مشکیزہ پکڑ لیا۔ جب آپ کا دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے مشکیزے کو دانتوں پر پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ کسی میں مجال نہیں تھی کہ آپ کو سامنے سے وار کرتا، چاروں طرف سے تیروں کے وار ہو رہے تھے جو ایک تیر مشکیزے پہ بھی لگ گیا اور مشکیزہ پھٹ گیا۔ حکیم بن طفیل نے پیچھے سے گزر مارا اور آپ گھوڑے سے گر گئے۔ ایک تیر آپ کی آنکھ میں بھی لگ گیا جس کی وجہ سے خون دونوں آنکھوں میں جم گیا۔ آپ گھوڑے سے گرتے ہوئے کہنے لگے، یا حسین سلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ گھوڑے سے گرے تو آپ بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئے۔ آپ نے حضرت عباس کا سر اپنے گود میں رکھا تو حضرت عباس نے کہا کہ میری آنکھیں صاف کریں بھائی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی آنکھیں صاف کی اور تیر نکال دیا۔ آپ کی شہادت کو دیکھ کر حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس کے جانے سے آج حسین اکیلا ہو گیا۔ آپ مولا علی کی شہادت کے بعد سے حضرت امام حسین اور حسن کے علمدار تھے۔ حضرت عباس کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ وفا یہ نہیں ہوتی کہ ساتھ رہنا ہے، وفا یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔